بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب نفس کی دھول انسان کے دل پہ لگ جاتی ہے تو انسان کو آس پاس کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ نفس کی جو خواہشیں ہیں وہ انسان کو اتنا گرا دیتی ہیں کہ وہ اپنی آس پاس کے جو رشتے ہیں، وہ رشتے جن سے وہ کبھی اس طرح بندھا ہوا تھا کہ زندگی کے جو بھی فیصلے ہیں ان کے سوا وہ نہیں کر پاتا تھا، لیکن جب خواہشوں کے انبار اور اس کو پورا کرنے کا غلط راستہ جس کو مل گیا، سمجھو اس کی آنکھوں پہ، اس کی دل پہ، اس کی سوچ پہ ایک دھول آ گئی، اور وہ پھر کبھی اپنی دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ وہ ظاہری تو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باطن کی آنکھ کبھی نہیں کھلتی، وہ بند ہو جاتی ہے۔ جب بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کی باطن کی آنکھ کھل جائے تو اس کو چاہیے سب سے پہلے اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، کیونکہ یہ نفس اور دل کے اوپر جب غبار دھول آ جاتی ہیں تو یقین مانے ظاہری دنیا تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو باطنی دنیا ہے وہ نظر نہیں آتی۔ باطنی دنیا کو دیکھنے کے لیے روح کا بیدار ہونا ضروری ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ورد وظائف موجود ہیں جو 3 دن میں، 7 دن میں، 1 مہینے میں آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کا باطن کی آنکھ کھل جائے گی، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، سراسر جھوٹ۔ ابھی میں عمل بتانے جا رہا ہوں باطنی آنکھ کھولنے کا، ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی، کیونکہ مجھے اس میں میسج آتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باطن کی آنکھ کھل جائے، آپ وہ کچھ دیکھیں جو ظاہری دنیا میں آپ کو نہیں نظر آ رہا، تو اپنے دل کا آئینہ صاف کرنا، دھول مٹی مٹاؤ، ختم کرو، اپنے معاملات سیدھے کرو۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، لالچ، رشتوں کا تقدس پامال کرنا، یہ سب چھوڑ دو، یہ کر کے تو دیکھو۔ نفس امارہ میں جکڑے ہوئے لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ اللہ کرنے سے یا کسی ورد وظیفہ ملنے سے ہماری باطن کی آنکھ کھل جائے گی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے اپنے نفس امارہ کی بیماری سے نکلو۔ جب تک اس بیماری سے نہیں نکلو گے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا بادشاہ کہیں سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ کہیں راستے پہ ایک فقیر بیٹھا ہے اور اس فقیر کے پاس ایک چیز چمک رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنا قافلہ روکا اور اس فقیر سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے تمہارے پاس جو چمک رہی ہے؟ فقیر نے بولا تم نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ وہ چیز ہے جو تمہاری پوری دولت، شہرت، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے کے آؤ، اور ایک طرف اس کو میں رکھوں گا، پلڑا میرا بھاری ہوگا تمہارا نہیں۔ اس پہ بادشاہ نے بولا یہ کیا بات ہوئی؟ جب اس نے واقعی ترازو میں اپنی ساری دولت، کیونکہ اس کو کیوریوسٹی ہو گئی کہ دیکھوں کہ واقعی ایسا کچھ ہے، جب اس نے اپنی پوری دولت سب کچھ وہاں پہ رکھا، ایک پلڑے پہ، دوسرے پلڑے میں فقیر نے وہ چمکتی ہوئی چیز رکھی، تو پلڑا فقیر کا بھاری ہو گیا۔ اس پہ فقیر ہنستے ہوئے اس چمکتی ہوئی چیز کو لے کر چلنے لگا۔ بادشاہ نے بولا کہ مہربانی کر کے اب بتاؤ۔ وہ پیروں میں گر گیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا یہ وہ چیز ہے جو ہر کسی کے پاس ہے، لیکن سب نے اس پہ دھول مٹی لگا دی۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ اندر کی آنکھ ہے
جو میری چمک رہی ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. یہ وہ چمک ہے. میں نے اندر کی آنکھ کے اوپر جو دھول مٹی تھی وہ میں نے صاف کر دی. تم لوگوں نے اپنی اندر کی آنکھ کو دھول مٹی سے بند کر دیا، وہ مٹی میں دفن ہو گئی ہے. اور وہ دھول مٹی کیا ہے؟ وہ تمہاری خواہشیں ہیں، وہ تمہاری بے جا تکبر ہے، وہ تمہاری لڑائیاں ہیں، وہ تمہاری غصہ ہے، وہ تمہارا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا وہ ہے، وہ رشتوں کے ساتھ غلط ویوہار کرنا وہ ہے. وہ سب نفس امارہ کے زمرے میں جو کچھ غلط چیزیں آتی ہیں وہی دھول مٹی ہے جو اس چمکتی ہوئی چیز کے اوپر آ گئی. اگر وہ ساری چیزیں تم ہٹا دو، ختم کر دو، مٹا دو، تو وہ چمکتی ہوئی چیز تمہاری بھی سامنے آ جائے گی اور تم دنیا میں وہ کچھ دیکھ پاؤ گے اور وہ سکون ملے گا. کیونکہ تم نے چاندی، سونا، ہیرے جواہرات اور کتنے ملک فتح کر لیے، لیکن تمہیں سکون نہیں. انسان کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے سکون. اگر تم لوگوں کے پاس سکون ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ کہ تمہارے پاس کتنی بھی دولت ہو، کتنے بھی مرتبے ہو کہ تم ان پہ اوپر حکمرانی کرو، وہ بے معنی ہو جاتی ہے. لیکن ایک سکون مل جائے اور ہاتھ خالی ہو اور اللہ کی رضا میں راضی اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا. اور وہ تب ہی ممکن ہے جب اندر کی آنکھ کے اوپر سے دھول مٹی ہٹ جائے اور دنیا کو تم اس طریقے سے دیکھو جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں. وہ فقیر نے کہا جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں. نہ مجھے کوئی لالچ ہے، نہ مجھے یہ پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا. میرے ساتھ جو بھی ہوگا یہ ایمان مکمل ایمان ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جب بھی کوئی بندہ سچے خلوص کے ساتھ، سچی دل کے ساتھ اپنے معاملات، اپنے جو اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں ان سارے معاملات کو اگر میں سپرد کر دوں گا اللہ کے، تو وہاں سے جو مجھے ملے گا وہ ایسا سکون ہوگا کہ دنیا میں جتنی بھی محنت کر لوں کچھ نہیں. تو باطنی آنکھ کھولنی ہے تو وہ دھول مٹی میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ اپنے رویوں سے، اپنی معاملات سے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یہی طریقہ ہے. باقی جو بھی 3 دن یا 2 دن آپ کو بتاتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنا دکان چمکنے کی بات ہوتی ہے. وہ چمکانا چاہتے ہیں ہمارا نام ہو. یہ جھوٹے پیر ایسے ایسے ورد وظیفے لے کے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج جو مسلمان امت ہے وہ سب سے پیچھے ہے. حالانکہ اس کے پاس سب سے بہترین کتاب ہے لیکن وہ دنیا میں سب سے پیچھے جا رہا ہے، خوار ہو رہا ہے. اس کا ریزن یہی ہے کہ مسلمانوں نے غلط استعمال کیا. جو علم ان کے پاس ہے اس کو غلط اور صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا.